یہ اسٹوری نہ کانگریس کی ہے نہ مسلم لیگ کی، یہ اسٹوری ہے چند مسلم علماء کی جنہوں نے برٹشرز کے خلاف خاموشی سے ایک سیکرٹ جنگ چھیڑی، نہ ہتھیار نہ شور، صرف ریشمی رومال، مگر دلوں میں ایک آگ اور مائنڈ میں ایک پلین۔ یہ ہے تحریک ریشمی رومال کی انبلیویبل اسٹوری۔ سال تھا 1914، فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو چکی تھی۔ اوٹومن امپائر اور برطانیہ آمنے سامنے تھے۔ بر صغیر کے مسلمان برطانیہ کے غلام مگر دلوں سے خلافت کے وفادار تھے۔ اسی دور میں حضرت مولانا محمود الحسن یعنی شیخ الہند اور مولانا عبید اللہ سندھی نے ایک بہت بڑا سیکریٹ پلان شروع کیا۔ پلان یہ تھا کہ اوٹومن امپائر، افغانستان اور ہندوستانی مجاہدین کو ملا کر انگریزوں پر حملہ کیا جائے۔ چونکہ برطانوی انٹیلیجنس بہت مضبوط تھا، لیٹر اور خط بھیجنا بہت خطرناک تھا۔ ان سب نے ریشمی کپڑوں پر سیکریٹ کوڈ میں پیغامات اور میسیجز لکھنا شروع کیے۔ یہ میسیجز اور پیغامات ریشمی کپڑوں پر لکھے گئے، اسی لیے اس موومنٹ اور تحریک کو تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے۔ ان پیغامات میں کمپلیٹ ریولیشنری منصوبے، ویپنز کی سپلائی وغیرہ درج ہوتی تھی۔ ریشمی رومال لیٹرز ترکی، افغانستان، حجاز اور ہندوستان کے ڈیفرنٹ ایریاز میں بھیجے جاتے۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی نے 1915 میں حجاز کا سفر کیا تاکہ اوٹومن امپائر سے ہیلپ لی جا سکے۔ مولانا عبید اللہ سندھی افغانستان گئے اور امان اللہ خان سے مدد حاصل کی۔ انہوں نے ایک عارضی اور ٹیمپریری انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ آف انڈیا اسٹیبلش کرنے کا پرپوزل دیا۔ مولانا عزیز گل، مولانا محمد میاں اور ادرس علماء نے یہ پیغامات عام کیے۔ سن 1916 میں جب یہ ریشمی خطوط ترکی کے راستے اوٹومن امپائر تک بھیجے جا رہے تھے، ایک اہم پیغام پر مولوی کریم بخش یا ایک قاصد عبدالحی بصرہ کے قریب برٹش نیوی کے ہاتھ لگ گیا۔ بصرہ اس وقت برطانوی قبضے میں تھا کیونکہ وہ جنگ عظیم میں اوٹومن امپائر کے خلاف لڑ رہے تھے۔ قاصد کے پاس موجود ریشمی رومال پر لکھے گئے خطوط برطانوی ایجنٹوں کو مل گئے۔ وہ کمپلیٹ اردو، فارسی اور عربی میں تھے، مگر کافی حد تک ٹرانسلیشن کر لیا گیا تھا۔ ان کی جاسوسی کس نے کی؟ برطانوی ایجنٹ بھی عرب علاقوں میں ایکٹیو تھے اور وہ عرب قبائل کو خلافت کے خلاف ابھار رہے تھے۔ مولانا محمود الحسن کو مکہ میں جاسوسوں کی نظر میں لایا گیا جب وہ ترک خلافت سے مدد لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ 20 ستمبر 1916 میں شریف حسین نے، جو کہ خود خلافت عثمانیہ سے بغاوت کر کے برطانیہ کا پپی بن چکا تھا، مولانا محمود الحسن کو مکہ مکرمہ سے گرفتار کروا دیا۔ شریف حسین وہی شخص ہے جس نے بعد میں حجاز پر قبضہ کر لیا اور خلافت ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مولانا محمود الحسن کو ہتھکڑیوں میں جکڑ کر جدہ لے جایا گیا اور وہاں سے برطانوی نوسینا جہاز کے ذریعے مالٹا کی جیل تک بھیج دیا گیا۔ دوسری طرف مولانا محمد میاں منصوری، مولانا عزیز گل، مولانا کریم بخش، مولانا عبید اللہ سندھی، اگرچہ وہ افغانستان میں روپوش ہو گئے تھے مگر ان پر بھی گھیرا تنگ ہو چکا تھا۔ ان سب کو سخت قید، تفتیش اور ذہنی تکلیف دی گئی۔ اگرچہ تحریک ریشمی رومال اپنے پریکٹیکل مقصد میں ناکام ہو گئی مگر اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلامک اسکالرز بھی ماڈرن پولیٹیکل اینڈ ملٹری ریولیشنز اور انقلابات کے پلینرز ہو سکتے ہیں۔ برٹش گورنمنٹ اس تحریک کو خطرناک اسلامی انقلابی سازش قرار دے چکی تھی۔ اس پوری تحریک کا کیا خلاصہ نکلا وہ میں بہت شارٹ میں بتا دیتا ہوں۔ تحریک کہاں سے شروع ہوئی؟ انڈیا سے۔ کہاں پر راز فاش ہوا؟ عراق کے شہر بصرہ میں۔ کس کے ہاتھ؟ برطانوی انٹیلیجنس۔ خط کون لے جا رہا تھا؟ مولوی کریم بخش یا عبدالحی۔ گرفتاری کہاں پر ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں۔ کس نے کروائی؟ شریف مکہ، جو کہ برطانوی پپی بن گیا تھا۔ کہاں قید کیا گیا؟ مالٹا کی جیل۔ اس تحریک ریشمی رومال کا مقصد کیا تھا؟ خلافت، افغانستان اور علماء کی مدد سے انگریزوں پر حملہ کرنا۔ اس تحریک کا کیا رزلٹ نکلا؟ بظاہر اپنے پریکٹیکل عمل میں یہ تحریک ناکام ہو گئی مگر فکری اور انٹلیکچوئل بیداری کامیاب رہی، اور بتا دیا چند آدمی بھی اگر کسی پلان اور تحریک کو شروع کرے تو وہ اتنی بڑی بن سکتی ہے کہ پورے کے پورے حکومتی سامراج کو گرا سکتی ہے۔ یہ وہ علماء تھے جو دارالعلوم دیوبند کے فاضل بھی تھے،
جنہوں نے جہاد آزادی کو اپنی ریلیجیس ڈیوٹی سمجھا۔ اس تحریک ریشمی رومال کے فاؤنڈر اور سنستھاپک نمازی، حاجی اور ٹیچر تھے، جن کے ہاتھوں میں قرآن بھی تھا اور قلم بھی تھا۔ انہوں نے پولیٹیکل فریڈم کو بھی ریلیجیس ڈیوٹی سمجھا۔ وہ نہ کانگریس کے تھے نہ مسلم لیگ کے، بلکہ صرف مجاہد ملت تھے، جنہوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے اتنا بڑا پلان اور منصوبہ تیار کیا۔ یہ اسٹوری ہماری وراثت ہے، اسے بھلانا ہسٹری اور تاریخ سے بے وفائی ہے۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی کو بعد میں شیخ الہند کا ٹائٹل اور لقب دیا گیا، جس کا میننگ ہوتا ہے ہندوستان کے شیخ۔